أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو فرمایا قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے تم جہنم میں گئے اور اس کی سزائیں بھگتی، ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت جس میں ہمیشہ رہو گے جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا. کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہوگا اور وہی ان کا ٹھکانہ رہنے کی جگہ ہوگی. لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ان کے رب پر لازم تھا یہ وعدہ، مسئولا جو جس وعدے کو مانگا جائے گا اس کے بارے میں اللہ سے طلب کی جائے گی. اس سے پہلے کی آیات میں سورۃ الفرقان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح یہ مشرکین مکہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اس کی صفات کو اور بتوں کے اندر مانتے تھے، اور کس طرح یہ قرآن حکیم کو بھی نہیں مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بھی نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو سزائیں دی جائیں گی. پھر گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جہنم کی ایسی ایسی سزائیں ان کو دی جائیں گی کہ وہ جہنم جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ یہ لوگ اس کے بھڑکنے کو اور اس کے جوش مارنے کی آوازوں کو سنیں گے، اور پھر وہاں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ موت کو پکاریں گے، کہیں گے کہ کاش ہمیں اب موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم ایک موت نہیں کئی موتوں کو مانگو تو وہ بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ جب انسان کو آخرت میں دوبارہ پیدا کرنے کے بعد پھر موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. یہ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں بتایا. پھر آج کے درس میں آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے جو سزائیں آخرت میں ملیں گی جہنم کی، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت جس میں ہمیشہ رہنا ہے جس کا وعدہ متقین سے پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا، وہ لوگ جو جنت میں رہیں گے کیا وہ بہتر ہوں گے یا تم لوگ جو جہنم کی سزائیں بھگتو گے؟ خود سوچو کہ بہتر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ آج زندگی کے اندر تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے. آج تم زندگی کے اندر اس دنیا میں وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، آخرت میں اللہ تمہیں جنت کے اندر وہ زندگی دے گا جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو تم چاہو گے وہاں ملے گا۔ دنیا کی جتنی خرابیاں ہیں، جتنے عیب ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بھی جنت میں نہیں ہوگی، کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان جنت کے اندر بڑھاپا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس لیے کہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھی خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری تھوڑی سی پریشان ہونے لگی، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کی وہ آیات پڑھی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ بے شک ہم تمہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے، پھر تم ہمیں جوان بنا کر تم بوڑھیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بڑھاپے کی صورت میں، وہاں جوان ہو کر جائیں گے، اس لیے بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بڑھاپے کی صورت میں۔ یہ بوڑھے لوگ سارے جنت میں جائیں گے، جوان ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں نہ گھٹنوں کی بیماریاں ہوں گی، نہ وہاں شوگر ہوگا، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ دل کی تکلیفیں ہوں گی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھتے بھی تھے کئی دفعہ یا رسول اللہ وہاں جنت میں یہ ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں یہ ملے گا، بے شمار احادیث۔ پھر صحابی پوچھتے کہ یہ ملے گا، یہ بھی ملے گا جنت میں، فرمایا ہاں یہ بھی ملے گا جنت میں۔ پھر وہ بعض منفی چیزیں بھی صحابہ نے پوچھی، منفی چیزیں بھی پوچھی کہ یا رسول اللہ جنت کے اندر پھر فلاں چیز بھی ہوگی، فلاں چیز بھی ہوگی، یہ انسان جنت میں جا کے کیا بول و براز بھی کرے گا، یہاں تک پوچھا، یعنی پیشاب پخانہ بھی کرے گا وہاں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ نہیں، وہاں انسان کے اندر یہ عیب نہیں ہوں گے، یہ بدبودار چیزیں نہیں ہوں گی، وہ بے شمار چیزیں نعمتیں کھائے گا، یہ خوشبودار ڈکار آئے گی، وہ سارا ہضم ہو جائے گا، وہاں نہ بول و براز ہوگا، نہ باتھ روم ہوگا، نہ وہاں کی گندگیاں ہوں گی۔ یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی چیز کہ جسے انسان برا سمجھتا ہے وہ جنت کے اندر موجود نہیں ہوگی اس کے لیے، اور اللہ اس کو وہاں وہ نعمتیں دے گا جن نعمتوں سے اللہ یہ دنیا میں جن کو بسا اوقات انسان نعمت سمجھتا ہے، آج اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، اس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو دے گا۔ جیسے اس کی مثال قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے اندر تو یہ کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا اور یہ سب چیزیں تمہارے لیے سب گندگیاں ہیں۔ یہاں تو شراب سے اللہ نے منع کیا، لیکن قرآن مجید میں خود موجود ہے شرابا طہورا، کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن ایسے ایسے گلاسیوں کے اندر، ایسے عمدہ شیشے کی گلاسیوں میں اللہ تعالیٰ شراب انسان کو پینے کو دے گا کہ پھر ایسی صورت میں نہ اس شراب کے پینے سے بھی انسان کے اندر وہ خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی جو دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے منع کیا کہ دیکھو تم مرد حضرات نہ سونا چاندی نہ پہنا کرو، سونے کی انگوٹھی نہ پہنا کرو، چاندی کی انگوٹھی مرد حضرات کو منع کی، خواتین پہنتی۔ تو بعض صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سونا چاندی ہم دنیا میں پہن سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ سونا چاندی پہننا دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہے، مومنین کے لیے آخرت میں ہوگا۔ مومنین مردوں کو پھر یہاں منع کر دیا سونا اور چاندی سے، چاہتا ہے انسان سونے کی انگوٹھی پہننا لیکن مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے لیکن وہاں اس کے لیے وہ نعمتیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں بتائیں کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر وہ آپس میں خلط ملط بھی نہیں ہوں گی، یعنی دودھ کی نہر بھی جاری ہوگی، شہد کی نہر بھی جاری ہوگی، وہ آپس میں مکس بھی نہیں ہوں گے، خلط ملط بھی نہیں ہوں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سبق کے اندر ایک طالب علم نے اسی طرح سوال کر دیا، جب یہ آیت آئی نا کہ وہاں جنت کے اندر لبن و عسل، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور وہ آپس میں مکس بھی نہیں ہوں گے، تو ایک طالب علم نے سوال کر دیا کہ جی وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ بھی ایک ہی نہر کے اندر دودھ بھی ایک سائڈ پہ چل رہا ہو اور شہد بھی چل رہا ہو اور دونوں مکس بھی نہ ہو۔ تو وہ استاد صاحب بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے کبھی انڈا نہیں کھایا، آپ نے کبھی انڈا نہیں کھایا،
اس میں دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، سفیدی بھی ہے، زردی بھی ہے، اور دونوں مکس نہیں ہوتے۔ شہد بھی ہے اور دودھ بھی ہے، اس کے اندر سفیدی بھی ہے۔ ایک انڈے کے اندر اللہ نے دنیا میں بھی کر کے دکھایا ہے کہ ایک ہی انڈے کے اندر زردی بھی ہوتی ہے، شہد پیلا ہوتا ہے نا، یلو ہوتا ہے، زردی بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سفیدی بھی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھتے ہو، اس ایک انڈے کے اندر اللہ مکس نہیں ہونے دیتا، وہ تو ہم بعد میں توڑ کے مکس کرتے ہیں تو وہ مکس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو دنیا میں دکھایا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، جب بھی انسان کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایک عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں بیان کرنے والے کو کہ یہ جنت میں یہ پھل ہوگا، فلاں ہوگا، یوں ہوگا، یہ ہوگا، اللہ یوں کرے گا، اور جناب وہاں اس کے گھر ایسے ہوں گے کہ اس کے زمرد اور سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی، تو بندہ تھوڑا سا نا وہ، اور وہاں ایسے ایسے پھل ہوں گے، یوں ہوگا، تو بندہ بڑا اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں خود انسان دیکھے نا، جو اس کے پاس نعمتیں ہیں، یہ جو انسان پھل کھاتا ہے، یہ بھی اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ خربوزہ پیدا کرنا، اس میں کتنے انسانوں کا کمال ہے، اس کا سائز، اس کے اندر مٹھاس، اس کے اندر ذائقہ، پھر آم اگانا، پھر سیب اگانا، پھر دوسرے پھل اگانا، کھجوریں اگانا۔ کوئی ایک سائنسدان اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا کمال ہے؟ صرف پھل اور سبزیاں، صرف پھل اور سبزیاں، یہی دیکھ لے انسان دنیا کے اندر، تو کسی انسان کا کمال نہیں، کسی انسان کا کمال نہیں۔ وہی اللہ جو دنیا کے اندر یہ نعمتیں اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھا رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پیدا کر کے دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سمجھاتا ہے، اور بندہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے نا تو جنت کی نعمتیں خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم اس دنیا کے اندر ایک خرچ کرو، دیکھو میں تمہیں 700 گنا سے زیادہ تمہیں اس کے بارے میں اجر دوں گا آخرت کے اندر۔ یعنی وہ یہ 1 روپیہ آپ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں اتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی مثال دے کر سمجھاتا ہے سورۃ البقرہ میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ آخرت میں 1 روپے کا ثواب بڑھا کر 700 روپے سے زیادہ کیسے دے گا آخرت میں؟ اللہ نے اس کے لیے مثال دنیا کی دی ہے۔ دیکھو تم ایک دانہ اگاتے ہو نا گندم کا، ایک دانہ بیجتے ہو نا زمین میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ تم ایک دانہ اگاتے ہو نا، اس ایک دانے میں سے اللہ 7 بالیاں ایک پودے کے اندر پیدا کرتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور 7 بالیوں میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ دنیا میں تمہیں ایک دانہ تم زمین میں بیجتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ اس سے 700 دانے اگا کر دکھاتا ہے، وہی اللہ ایک چیز کو بڑھا کر آخرت میں بڑھا کر کے دے دے گا۔ اللہ نے وہ مثال میں نے بتایا کہ انسان دنیا کی نعمتوں میں غور کرے، دنیا کی نعمتوں میں غور کرے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ آخرت میں کیسے دے گا۔ یہ میں صرف اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، جب بھی قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، بہت سے لوگ بیان کرنے والے کو اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ، اچھا ایسا وہاں ہوگا، اچھا ایسا وہاں ہوگا، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک یقین کی کیفیت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم دنیا میں دیکھو، تمہیں آخرت خود سمجھ میں آئے گی میں کیسے دے سکتا ہوں۔ سورۃ الغاشیہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ انسان نے تو پیدا نہیں کیا، کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا؟ والى الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے نصب کیے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ کیا تم نے بچھائی؟ پھر اللہ قرآن میں پتہ کیا کہتے ہیں، زیادہ دور نہ جاؤ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں کیوں نہیں غور کرتے، اپنے آپ میں کیوں نہیں غور کرتے؟ ایک مفسر نے تو یہاں تک بات کر دی کہ آپ اپنے صرف ایک بالشت کا یہ جو چہرہ ہے نا، ایک بالشت کا چہرہ، اس میں غور کرنے لگ جاؤ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ ایک بالشت کا چہرہ،
اس کے اندر انسان تصور نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنائی۔ صرف ایک آنکھ کو لے لیجیے، آنکھ کو، بڑے بڑے ڈاکٹر ماشاءاللہ، سرجن آنکھوں کے، اور بڑے ماشاءاللہ ان کی زبانوں سے پتہ کیا باتیں نکلتی ہیں کہ آج تک سائنس اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر سب کچھ جو کچھ اللہ نے نظام رکھا ہے نا، آج تک اسے سائنس پوری طرح واقف نہیں ہو سکی۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے جملے ہیں میرے سامنے کہ آج تک سائنس، ہم لوگ ابھی صرف ایک آنکھ کی پوری کیفیات اور پوری چیزوں سے ہم واقف ابھی تک نہیں ہو سکے۔ کیا اللہ نے انسان کے اندر کیا نظام، اللہ بنانے والا۔ تو جس اللہ نے دنیا میں یہ نعمتیں بنائی نا، وہ اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کے بارے میں اللہ سے مانگا جائے گا، اور یہ وعدے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیے۔ دیکھو تم یہ کرو گے میں آخرت میں یہ دوں گا، دیکھو تم یہ کرو گے میں آخرت میں یہ دوں گا۔ تمام اعمال کا بدلہ جو آخرت کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور قیامت کے دن یہ انسان، اس کو دعا بھی سکھائی گئی، دعا بھی سکھائی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100، تاکہ یہ سمجھ میں آئے، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تمہارے رب کے ذمہ یہ وعدہ لازم ہے جس کے بارے میں مانگا جائے گا، یہ وعدہ کہ اللہ وعدہ پورا کر۔ سورہ آل عمران کی آیت 94 میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ جس بات کا تو نے ہمارے رسولوں سے، اپنے رسولوں سے تو نے وعدہ کیا تھا نا، وہ اللہ اس وعدے کو پورا کر دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اپنے وعدے کو پورا کر دینا کہ دیکھو تم یہ نیک کام کرو میں تمہیں یہ دوں گا، تم روزہ رکھو قیامت کے دن اس کا اجر میں خود دوں گا، تم روزہ رکھو دیکھو تمہیں میں باب الریان سے داخل کروں گا۔ ریان سیراب کرنے والا دروازہ، جس میں سے داخل ہونے کے بعد روزے داروں کے لیے الگ دروازہ، جب یہ باب الریان میں سے داخل ہوگا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ ریان کا معنی ہے سیراب کرنے والا۔ آج یہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو میں بھوک پیاس میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا سورہ مؤمن کی آیت 8 کے اندر کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے اس وقت، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان ایمان والوں کو تو جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا۔ یہ فرشتے اس وقت کہیں گے، یہ فرشتے اس وقت کہیں گے۔ اس لیے آج ہمیں وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، اس کو سمجھیں کہ اللہ نے کس عمل پر کیا وعدہ کیا ہے، اور اللہ قیامت کے دن یقیناً یہ وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر وہ بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن میں کیا گیا ایک ایک وعدہ اللہ آخرت میں پورا کر کے دکھا دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کی خوب معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ جاری ہے، ہم میں سے کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق پہ رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار پہ، یا اللہ ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اس ملک